جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب، اور گفتگو کا اصل موضوع ہوگا اسرائیل کا قیام اور اس کے پیچھے کے عناصر، اسرائیل فلسطین تنازع اور اس کی وجوہات، عرب اسرائیل جنگیں اور ان کے نتائج، حماس کا قیام کب ہوا اور اس کے کیا ہیں مقاصد، فلسطین اسرائیل امن معاہدہ کب ہوا اور اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں، اور حالیہ حماس اسرائیل جنگ اور مختلف اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بالفور ڈیکلریشن کی خفیہ دستاویزات کو اسرائیل کے قیام کی بنیاد پر دیکھا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ بالفور ڈیکلریشن کیا ہے؟ بالفور ڈیکلریشن کی دستاویزات میں جس چیز کو علامت اور ثبوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ ہے برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بالفور کا خفیہ خط، جو اس نے 1917 عیسوی میں یروشلم کے صہیونی یہودیوں کے نام لکھا، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ برطانیہ یہودیوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام میں ان کی بھرپور عملی مدد کرے گا۔ اس خط میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا فیصلہ برطانوی کابینہ کے 31 اکتوبر 1917 کے خفیہ اجلاس میں ہو چکا ہے۔ اسی اعلان یعنی بالفور ڈیکلریشن کی بنیاد پر 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کا قیام ہوا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے قیام میں سب سے بڑا ہاتھ برطانیہ کا تھا، دوسری طرف امریکہ اور یورپی طاقتیں بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھیں۔ تو ناظرین، اسرائیل کے قیام کے چند گھنٹوں کے اندر ہی 14 مئی کو عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اتحادی عرب ممالک اور دوسری طرف اسرائیل تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جنگ اور شرانگیزی کا آغاز اسرائیل کی طرف سے ہوا۔ اسے مزید زمین چاہیے تھی اور برطانوی مینڈیٹ 1948 عیسوی میں ختم ہو رہا تھا۔ برطانیہ فلسطین کو چھوڑ کے واپس جا رہا تھا اور اسرائیل کا مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی زمین پر قبضہ کیا جائے۔ لیکن مغربی میڈیا اور مغرب نے یہ تاثر دیا کہ یہ جنگ عرب اتحادی ممالک کی طرف سے اسرائیل پر تھوپی گئی۔ ان اتحادی ممالک میں 5 عرب ممالک شامل تھے۔ کیونکہ اسرائیل کے قیام کے پیچھے برطانیہ کا ہاتھ، لہٰذا اس نے پہلی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی خوب حمایت کی۔ امریکہ بھی ساتھ شامل تھا اس جنگ میں، جس کی وجہ سے اسرائیل جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل کی شرانگیزی کی وجہ سے ہوا۔ اسرائیل نے مسلح جنگجوؤں کے ساتھ فلسطینی بستیوں پر حملہ کر کے اس جنگ کا آغاز کیا۔ اس اسرائیلی حملے کو فلسطینیان نکبہ یعنی قیامت کبریٰ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس حملے میں اسرائیل نے کافی قتل و غارت کی۔ یہ عرب اسرائیل جنگ 15 ماہ جاری رہی اور 7 لاکھ سے زائد فلسطینی وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ فلسطینی ہر سال 15 مئی کو یہ دن مظاہرین اور اجتماعات کے روپ میں مناتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں علامت کے طور پر ان کے چھوڑے گئے گھروں کی چابیاں ہوتی ہیں۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ میں کامیابی کی صورت میں اسرائیل فلسطین کے تقریباً 78% رقبے پر قابض ہو گیا۔ جی تو ناظرین، یہ دن تھا 6 اکتوبر 1956 عیسوی کا، جب دوسری عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے مختصر وقت کے لیے غزہ کی پٹی، صحرائے سینا یعنی سینائی پیننسولا اور سوئز کینال پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس جنگ کو سوئز کرائسس بھی کہتے ہیں۔ اس کرائسس یعنی بحران کی سب سے بڑی وجہ سوئز کینال تھی، جس کا کنٹرول ایک پرائیویٹ کمپنی سوئز کمپنی کے پاس تھا۔ اس کمپنی پر برطانیہ اور فرانس کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ جیسے خطے میں بحری تجارتی آمد و رفت کے لیے سوئز کینال ایک اہم پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ کی معیشت پر وہی راج کرتا جس کے پاس سوئز کینال کا کنٹرول ہوتا۔ مصری صدر جمال عبد الناصر نے اسی بات کو اہمیت دی اور سوئز کینال کو نیشنلائز کر دیا۔ مصری صدر نے صرف ان ممالک اور کمپنی کو تجارتی جہازوں کو سوئز کینال سے گزرنے کی اجازت دی جو اسے ٹیکس دیتے تھے، لیکن برطانیہ اور فرانس نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ تو جمال عبد الناصر نے برطانیہ اور فرانس کی آمد و رفت اور تجارتی سامان کی ترسیل پر پابندی لگا دی۔ برطانیہ اور فرانس کا سوئز کینال پر اختیار ختم ہوتا دیکھ کر برطانیہ کو ایک ایسے ساتھی اور الائی کی ضرورت تھی جو اس تنازع میں اس کے لیے سود مند ثابت ہو۔ اس دوران مڈل ایسٹ میں موجود اسرائیل برطانیہ کے لیے سب سے موزوں ساتھی تھا، جو اس کی ہر صورت مدد کے لیے تیار بھی تھا۔ آخر اسرائیل برطانیہ کی مدد کیوں نہ کرتا، جبکہ اسرائیل کے قیام میں برطانوی کردار کو کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسرائیل برطانیہ کی مدد کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ اسرائیل کے پہلے ہی مصر کے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ اس دوران 28 اکتوبر کو اسرائیل نے اپنے بہترین کمانڈو دستوں کے ساتھ مصر میں دار اندازی کی۔ اسرائیلی فوج نے صحرائے سینا یعنی سینائی پیننسولا اور سوئز کینال کے علاقوں سے مصری فوج کو پیچھے دھکیل کر ان علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز نے ہنگامی طور پر ان علاقوں میں ایمرجنسی فورسز کو تعینات کر کے اس بحران کا خاتمہ کیا۔ اسرائیل نے بھی اپنی فوجیں ان علاقوں سے ہٹا لیں۔ اس جنگ کے دوران برطانیہ اور فرانس کو تجارتی آمد و رفت کی اجازت تو مل گئی، مگر ان نے سوئز کینال پر سے اپنا اثر و رسوخ گنوا دیا۔ یہ جنگ چند ماہ جاری رہی، بالآخر اقوام متحدہ کی مداخلت پر مارچ 1957 عیسوی میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ 1967 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ میں شام یعنی سیریا نے گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل پر حملے شروع کیے۔ ان حملوں کے جواب میں اسرائیل نے شام کے 6 مگ طیارے بھی مار گرائے۔ ساتھ میں مصری صدر جمال عبد الناصر نے اردن کے ساتھ مل کر اتحاد بنایا تاکہ وہ اسرائیل پر حملہ کر سکیں۔
اس دوران مصری صدر نے 1956 کی طرح ایک بار پھر سوئز کینال پر موجود ایک اہم علاقے ایلات کو بند کر دیا، ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی ایمرجنسی فورسز کو بھی برطرف کر دیا جو کہ 1957 سے یہاں تعینات تھیں۔ لیکن انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر اسرائیل نے مصر پر فضائی حملے کیے اور مصری جنگی طیاروں کو ان کے ایئر بیسز پر ہی تباہ کر دیا۔ چاند لمحوں میں فضائی طاقت کھونے کے بعد مصر کے پاس زمینی فوج کی مدد کے لیے کوئی بیک اپ موجود نہیں تھا۔ اس طرح اس تیسری عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی فوج نے گولان کی پہاڑیوں سے سیرین آرمی کو پیچھے دھکیل دیا اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اردن سے ویسٹ بینک بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی اور صحرائے سینا کے علاقے بھی گنوا دیے۔ اس طرح 1967 کی تیسری عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے پورے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 5 اکتوبر 1967 سے 10 اکتوبر تک جاری رہنے والی جنگ محض 6 دنوں میں نتیجہ خیز ثابت ہوئی، اس لیے اسے 6 ڈے وار بھی کہتے ہیں۔ 1973 میں ایک بار پھر مصر اور شام نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ چوتھی عرب اسرائیل جنگ تھی جب مصر اور شام نے مل کر یہودیوں کے مذہبی تہوار یوم کپور کے دن اسرائیل پر سرپرائز اٹیک کیا۔ اس جنگ میں مصر اور شام نے 1967 کی تیسری عرب اسرائیل جنگ کی بنسبت بہترین کارروائی کی۔ اسرائیل کے پاس اتنا اسلحہ بھی موجود نہیں تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید جاری رکھ سکتا، اس لیے اس نے امریکہ سے مدد کی اپیل کی جو کچھ حد تک منظور بھی ہوئی۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر مداخلت کی اور جنگ بندی کے حق میں قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کی بدولت یہ جنگ بندی ان شرائط پر ہوئی کہ اسرائیل نے جو علاقے 1967 میں اپنے قبضے میں لیے وہ سب واپس کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ جنگ عربوں کے لیے سود مند ثابت ہوئی اور وہ اپنے علاقے واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد مصر اور اسرائیل نے ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور مصر نے 1974 میں اسرائیل کو باقاعدہ ملک تسلیم کر لیا۔ آپ پر یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ اسرائیل فلسطین کے تنازع میں جتنی بھی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ان میں فلسطین اور اسرائیل مد مقابل نہیں آئے، بلکہ عرب ممالک جن میں مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق شامل ہیں وہ اسرائیل کے مد مقابل آئے۔ یہ عرب ممالک مختلف ادوار میں موجودہ فلسطینی زمین کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے، جیسے کہ گولان کی پہاڑیوں پر شام، مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک پر اردن اور غزہ کی پٹی پر مصر وغیرہ کا اختیار رہا۔ 1964 میں پیلسٹائن لائبریشن آرگنائزیشن کے قیام میں آنے کے بعد فلسطینیوں نے باقاعدہ جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس تنظیم کی سربراہی یاسر عرفات کر رہے تھے۔ شروع میں اس تنظیم نے مسلح جد و جہد کا آغاز کیا، لیکن کچھ عرصے میں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی آ گئے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ PLO کو دہشت گرد تنظیم بھی قرار دے چکا تھا۔ ان مذاکرات اور پیس ٹاک کا دور آگے بڑھا اور 1993 میں ایک معاہدے کے تحت اسرائیل فلسطین تنازع کا حل نکالا گیا۔ اس معاہدے کو اوسلو اکارڈ کہتے ہیں کیونکہ ان مذاکرات کا پہلا دور، جسے اوسلو 1 بھی کہتے ہیں، ناروے کے شہر اوسلو میں ہوا، اسی نسبت سے اسے اوسلو اکارڈ کا نام دیا گیا۔ دوسرا معاہدہ 1995 میں مصر کے شہر طابا میں ہوا۔ اس معاہدے کے فریقین میں PLO یعنی پیلسٹائن لائبریشن آرگنائزیشن کی طرف سے یاسر عرفات اور اسرائیل کی طرف سے وزیر اعظم یtzhak رابن تھے، جبکہ امریکی صدر بل کلنٹن نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اس معاہدے پر دستخط واشنگٹن DC وائٹ ہاؤس امریکہ میں ہوئے۔ اس معاہدے کی دونوں طرف سے بہت زیادہ مخالفت بھی ہوئی۔ فلسطین کی طرف سے حماس اور اسرائیل کی طرف سے شدت پسند گروہوں نے اس کی مخالفت کی۔ یہ مخالفت اس قدر شدید تھی کہ 1995 میں ہی ایک اسرائیلی نوجوان نے اپنے ہی وزیر اعظم یtzhak رابن کا قتل کر دیا، جس کا نام یگل عامر تھا۔ حماس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ حماس کیا ہے؟ حماس ایک مسلح اور جہادی تنظیم ہے جس کی بنیاد ایک امام اور مذہبی رہنما احمد یاسین نے 1987 میں رکھی، جس کا بنیادی مقصد فلسطینی علاقوں کی واپسی تھا۔ حماس نے اوسلو اکارڈ سے پہلے اور بعد میں مسلح کارروائیاں بھی کی جن کا مقصد دونوں فریقین یعنی PLO اور اسرائیل کو معاہدے سے باز رکھنا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق اسرائیل اور فلسطین نے متفقہ حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران پیلسٹینین اتھارٹی قائم کی گئی اور فلسطینیوں کے لیے سیلف گورنمنٹ کا فیصلہ کیا گیا، جس میں فلسطینیوں کے پاس موجود اختیارات صرف غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک تک ہی محدود تھے، لیکن غزہ کی پٹی میں پہلے ہی حماس موجود تھی اور عوامی حمایت کی وجہ سے مضبوط بھی تھی۔ اس طرح اس نے کافی حد تک غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے ساتھ ساتھ حماس نے اپنی مسلح کارروائیاں اسرائیل کے خلاف جاری رکھی، جس کے نتیجے میں اوسلو معاہدے کے لیے غیر موزوں تبدیلیاں ہوئیں اور یہ معاہدہ 2000 میں ہی کالعدم ہو گیا۔ لیکن حماس نے اپنی کارروائیاں مسلسل جاری رکھی۔ اس کا مقصد اسرائیل کو تسلیم تو دور بلکہ اسرائیل کے وجود کا مکمل خاتمہ تھا۔ اس طرح اپنی اسرائیل مخالف بہترین پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے عوام میں مقبولیت حاصل کی اور 2006 کے الیکشنز میں بہترین کامیابی حاصل کی۔ لیکن 2007 میں فلسطینی صدر نے امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے حماس کی جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے خود ساختہ کابینہ اور وزیر اعظم کا انتخاب کر لیا۔
لیکن ان کارروائیوں کے بعد بھی حماس نے طاقت کے زور پر غزہ کا کنٹرول اپنے پاس رکھا اور مختلف اوقات میں اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ بھی کرتی رہی، جس کا آغاز وہ اسرائیل پر راکٹ حملوں سے کرتی ہے۔ اس کے جواب میں 2008 عیسوی میں ایک بار پھر اسرائیل نے غزہ پر حملے شروع کر دیے اور ساتھ ساتھ غزہ کا محاصرہ بھی کر لیا۔ اس نے غزہ کے لوگوں کو محصور کر دیا، ہر قسم کی ترسیل اور آمد و رفت پر پابندی لگا دی، ساتھ میں مصر نے بھی اپنے بارڈر سیل کر دیے۔ یہی وہ وجوہات تھی جن نے حماس کو زیر زمین سرنگوں کا جال بچھانے پر مجبور کیا تاکہ وہ بیرونی دنیا سے رابطے میں رہ سکیں۔ اس طرح انہوں نے 500 کلومیٹر لمبی سرنگوں کا جال بچھایا جو کہ اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امریکہ اس سے پہلے 1997 عیسوی میں ہی حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا تھا اور طرح طرح کی پابندیاں بھی عائد کر چکا تھا۔ 2008 سے 2020 تک اسرائیل نے مختلف آپریشنز کے نام پر فوجی کارروائیوں میں تقریباً 6000 فلسطینی شہید کیے، جبکہ حماس نے 250 اسرائیلی مارے۔ لیکن 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے علاقے واپس لے سکے۔ حماس نے اس سارے آپریشن کو ترتیب دیا اور فلڈ الاقصی کے نام سے اسرائیل پر غزہ کی پٹی سے زمینی اور فضائی حملہ کیا۔ Let's take a look at how the last 12 hours have unfolded. Beginning at 3:30 GMT, Hamas started its military operation, firing thousands of rockets into Israel. An hour and a half later, fighters from Hamas's armed wing, the Qassam brigades, crossed into southern Israel by land and air. With the attack underway, Hamas announced the start of what it called Operation Al-Aqsa Flood. جس پر اسرائیل جیسی ایٹمی قوت جس کی پشت پر امریکہ اور یورپی طاقتیں کھڑی ہیں، اس نے حماس کے خلاف آپریشن کی آڑ میں معصوم فلسطینی لوگوں پر ایئر فورس اور زمینی فوج سے حملہ کیا۔ یہ جنگ ابھی تک جاری ہے جس میں اب تک 40,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے راکٹ، میزائل اور بم داغے جا رہے ہیں جن میں وائٹ فاسفورس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس وائٹ فاسفورس کا استعمال عالمی طور پر بین ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس یہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں کہ اس نے کتنے حماس کے جنگجو مارے، لیکن 40,000 معصوم فلسطینی کو اسرائیل نے شہید کر دیا۔ حماس کا زیر زمین ٹنل نیٹ ورک اسرائیل کے غزہ پر قبضے کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو اسرائیل اس غصے اور فرسٹریشن کا بدلہ معصوم فلسطینی شہریوں سے لے رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ جو خود کو عالمی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے، جنگ بندی کی مسلسل مخالفت کر رہا ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ میں پیش کی گئی جنگ بندی کی قراردادوں کو کئی بار ویٹو کر چکا ہے اور فلسطینی لوگوں کے لیے دوسری طرف نیا المیہ کھڑا ہو گیا ہے۔ لوگ راکٹ، میزائل اور بم سے مر ہی رہے تھے، لیکن دوسری طرف بھوک سے بھی مرنے لگے ہیں۔ 7 سالی کا دورہ ہے، امدادی سامان کی ترسیل پر مکمل پابندی ہے، آمد و رفت مکمل بند ہے، جبکہ عالم اسلام کے حکمران معصوم فلسطینیوں کے بیت خون پر جاری ڈاکومنٹری کو تماشائیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ OIC کے نام پر اسلامی ممالک کی تنظیم بھی اپنے قیام کا مقصد بھول چکی ہے یا پھر مغرب کی خوشنودی کے لیے خاموش ہے۔ عالم اسلام کی مسلح افواج اور ایٹمی ہتھیار رکھنے والے 57 اسلامی ممالک بھی خود کو بے بس ظاہر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے بس تو ہم عوام ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ کاش ایک بار پھر کوئی ایسا مسلمان حکمران ہے جو فلسطینیوں کی داد رسی کر سکے۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اصلاح کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔